احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ نبوت مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لوٹائی. کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لوٹائی. لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم. لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم. وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک اللہ سے جوڑا. وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک اللہ سے جوڑا. شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم. شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم. بچھڑے ہوں کو گلے لگایا، نسل و وطن کا فرق مٹایا. بچھڑے ہوں کو گلے لگایا، نسل و وطن کا فرق مٹایا. رہ نہ گیا کچھ تفرقہ باہم صلی اللہ علیہ وسلم. رہ نہ گیا کچھ تفرقہ باہم صلی اللہ علیہ وسلم. ارض و سما میں آیا ہے رحمت، روز جزا میں سایہ رحمت. ارض و سما میں آیا ہے رحمت، روز جزا میں سایہ رحمت. جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم. راہ پہ جس نے کانٹے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے. راہ پہ جس نے کانٹے بچھائے، مشکل کشا سمجھے آئے، سب حاجت روا بس خدا سمجھے آئے. ایک اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے. تیرے داتے لکھاں ساڈ داتا خدا، سانو کافی بیت اللہ تو سے ونو جا.
تیرے داتے لکھاں سال داتا خدا سانو کافی بیت اللہ تو سے ونو جا تو تے بغداد جنت دارا سمجھے آئے تو تے بغداد جنت دارا سمجھے آئے اسی کملی والا پیشوا سمجھے آئے ایک اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے کبھی پاک پتن تو کبھی شیر گر اپنی انسانیت تے بھی کچھ غور کر کبھی پاک پتن تو کبھی شیر گر اپنی انسانیت تے بھی کچھ غور کر تو کیوں شیطان نو رہنما سمجھے آئے تو کیوں شیطان نو رہنما سمجھے آئے اسی کملی والا مقتدا سمجھے آئے ایک اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے تیرا مسلک ملا قوم لٹ خان دا تیرا مسلک ملا قوم لٹ خان دا پیا تراشے بہانا تو قرآن دا تیرا مسلک ملا قوم لٹ خان دا پیا تراشے بہانا تو قرآن دا پیا تراشے بہانا تو قرآن دا تو ختم نو میاں جی دعا سمجھے آئے تو ختم نو میاں جی دعا سمجھے آئے اسی بدعت دا تینو پرا سمجھے آئے اسی بدعت دا تینو پرا سمجھے آئے ایک اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے کدی جعفر دے کنڈے کدی یاریاں کدی جعفر دے کنڈے کدی یاریاں کیوں منانا ہے جمعراتاں ہر باریاں کدی جعفر دے کنڈے کدی یارویاں کیوں منانا ہے جمعراتاں ہر واریاں ایسا حلوہ اسی دوزخ دارا سمجھے آئے ایسا حلوہ اسی دوزخ دارا سمجھے آئے جنوں تو دین دا جز بنا سمجھے آئے اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے کوئی کسے دا مرے تیری عید ہو گئی کوئی کسے دا مرے تیری عید ہو گئی مردہ جنت گیا لو رسید ہو گئی کوئی کسے دا مرے تیری عید ہو گئی مردہ جنت گیا لو رسید ہو گئی کنی منتی جنازہ پڑا سمجھے آئے 30 قیمتی جنازہ پڑا سمجھے آئے کر تو مردے دا خانہ تبا سمجھے آئے اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے تینو آقا دے فرمان دی پرواہ نہیں تینو آقا دے فرمان دی پرواہ نہیں کیوں جنازے دے وچ فاتح پڑھدا نہیں تینو آقا دے فرمان دی پرواہ نہیں کیوں جنازے دے وچ فاتح پڑھدا نہیں تو اماماں دی گل نو شرع سمجھے آئے تو اماماں دی گل نو شرع سمجھے آئے اسی کملی والا پیشوا سمجھے آئے ایک اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے کیوں چڑھاوے قبر تے چڑھانا ہے تو کیوں چڑھاوے قبر تے چڑھانا ہے تو او 10 مویا تو کی لین جانا ہے تو کیوں چڑھاوے قبر تے چڑھانا ہے تو او 10 مویا تو کی لین جانا ہے تو 10 مویا تو کی لین جانا ہے تو کیوں نہ ہووے تیرے تے خدا دا غضب کیوں نہ ہووے تیرے تے خدا دا غضب تو تے مردے نو مشرک زندہ سمجھے آئے تو تے مردے نو مشرک زندہ سمجھے آئے اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے ایک اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے بس
بس اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے آئے اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے ایک اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے سب دا داتار بانی خدا سمجھے آئے سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے آئے اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا سال 12 مہینے اور اس کے اندر ہر دن اور ہر گھنٹہ اور ہر منٹ اور ہر سیکنڈ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمانوں کا جزء لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ حضرات ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم میلاد مناتے ہیں، یہ میلاد نہیں مناتے۔ میلاد سمجھتے ہیں؟ اس میلاد کے لفظ میں بھی ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا عوام الناس کو۔ کہتے ہیں دیکھو یہ میلاد نہیں مناتے۔ آپ کو پتا میلاد کا معنی کیا ہے؟ جی پیدائش۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدائش۔ یہ بات اپنی ذہن میں رکھ لیں، 2-4 مرتبہ یہ لفظ آئے گا۔ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا روزہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سوموار کا روزہ رکھا ہے؟ فرمایا کہ ہاں اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میں پیدا ہوا۔ یہ میلادی اب نیچے حاشیہ چڑھاتا ہے، کہتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، سامنے بیٹھنے والوں کو دھوکہ دیتا ہے، کہتا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش پر روزہ رکھا، میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھ کر میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ تو تم بھی مناؤ۔ ہمارا پہلا پوائنٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا روزہ رکھا۔ مہینے میں سوموار 4 مرتبہ آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 4 مرتبہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر مہینے کے 4 دن جلوس نکالا کر۔ مہینے کے 4 دن روڑوں کے اوپر آ کر جس طرح تو رقص کرتا ہے اسی طرح رقص کیا کر۔ جس طرح سال میں 1 مرتبہ تو جھنڈیاں لگاتا ہے، مہینے میں 4 مرتبہ جھنڈیاں لگایا کر۔ جس طرح سال میں 1 دن تو بسوں کا جلوس، ٹرکوں کا جلوس نکالتا ہے، نوجوان لڑکیوں کو روڑوں کے اوپر لے کر آتا ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر لے کر آتا ہے اور ان سے ناطے کرواتا ہے، پھر ہر ہفتے لے کر آیا کر۔ اور یہ بات جو یاد رکھ، کسی کوچوان سے پوچھ، کسی ٹانگا چلانے والے سے پوچھ اور کسی کو
کہ ابو لہب کو خواب آیا. لا، ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا، اور جس نے دیکھا اس نے حالت کفر میں دیکھا. کہتے ہیں ابو لہب نے میلاد منایا تھا، اس لیے ہم بھی مناتے ہیں. ابو لہب کون تھا؟ آگے چل کر میں بتلاتا ہوں. کہتے ہیں ابو لہب نے آپ کا میلاد منایا تھا، آپ کی پیدائش پر خوشی منائی تھی، اور لوگوں کو سمجھاتا ہے، کہتا دیکھو ایک شخص کو خواب آیا، اس نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا. جس کو خواب آیا وہی کافر، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کفر کے زمانے میں خواب آ رہا ہے، اور خواب میں کس کو دیکھ رہا ہے؟ کافر کو. کافر کو خواب آیا، کافر کو دیکھا. اس نے پوچھا ہاں کیا گزری، کیا بنا تیرے ساتھ؟ کہنے لگا بڑی مشکل میں ہوں، آگ میں جل رہا ہوں، مصیبت اور پریشانی میں ہوں، لیکن میری ایک انگلی بچی ہوئی ہے. میری ایک انگلی بچی ہوئی ہے. یہ وہ انگلی ہے جب میرے پاس میری لونڈی آئی، آ کر کہنے لگی تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. میں نے کہا اگر تو اپنی بات میں سچی ہے تو کل تجھے میں نے آزاد کیا، تجھے میں نے آزاد کیا. یہ میلادی کہتا ہے دیکھو ابو لہب نے میلاد منایا کہ نہیں منایا، دیکھو خوشی منائی کہ نہیں منائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. پھر لوگوں کو سمجھاتا ہے وہ تو کافر تھا، وہ تو کافر تھا جس نے خوشی منائی، اور اس کی ایک انگلی ابھی بھی جہنم کے عذاب سے آزاد ہے. کہ یہ مسلمان منائے تھے، پھر کافر نے خوشی منائی، اس کی انگلی کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دیا گیا. کہ اگر مسلمان منائے تو پھر کتنا فائدہ ہوتی، پھر کتنا فائدہ ہوگا. کافر کو خواب آیا، کافر کو دیکھا، کافر کی بات مان لیا. رب کائنات نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا، یدا ایک ہاتھ ہے، یدا کتنے ہاتھ ہوتے؟ ید ایک ہاتھ، یدا دو ہاتھ. کیا فرمایا رب کائنات نے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور دونوں ہاتھوں میں 9 انگلیاں. جی دونوں ہاتھوں میں 9 انگلیاں، 10 انگلیاں. رب کائنات نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو وہ انگلی ان ہاتھوں میں تھی یا نہیں تھی؟ جی کافر کی مان لی، قرآن کی نہیں مانی. کافر کی مان لی، قرآن کی نہیں مانی. اور اس کے بعد ایک اور اعتراض کرتے ہیں. جی وہ کیا ہے؟ بڑی دلیل. کہتے جی حج کی ہے. حج کیا ہے؟ ہم مناتے ہیں تو اس میں حج کیا ہے؟ ہم جلوس نکالتے ہیں اس میں حج کیا ہے؟ ہم بھنگڑا ڈالتے ہیں اس میں حج کیا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں ابھی یہاں پر آپ کو ایک بڑی ساری سکرین بھی پڑی ہوئی ہے، میں دکھلاتا یہ کیسے جلوس اور اس کے اندر کیسے یہ رقص کرتے ہیں. ابھی واللہ انڈین گانوں پر رقص شروع ہو چکے ہیں. کہتے ہیں حج کیا ہے؟ ہم ناشتے جو ہیں بس سے ہی تو نکالتے ہیں، جلوس ہی تو نکالتے ہیں، درود ہی تو پڑھتے ہیں، نعتیں ہی تو پڑھتے ہیں، قوالیاں ہی تو کرتے ہیں. حج کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں حج تو ہے. حج تو ہے اس لیے کہ جو میلاد مناتا ہے، جو یہ قوالی کرتا ہے، جو جلوس نکالتا ہے، جو بھنگڑا ڈالتا ہے، جو رقص و سرور کی محفلیں لگاتا ہے، وہ اس کو
बरेलवी लिखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 तारीख की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 तारीख की है और तू जुलूस किस चीज का निकालता है? बता दो, किस चीज का जुलूस निकालता है? किस चीज की तुझे खुशी चढ़ी हुई है? गोरे आयशा सिद्दीका में पैगंबर वफात पा गए, शैतान को जश्न की सूझी, सहाबा पर गम छा गए। आप बतला तो सही। और आगे चल इसी फतावा रिजविया में सफा नंबर जिल्द नंबर 26 415 नंबर सफा पे अहमद रज़ा बरेलवी लिखता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन 12 रबीउल अव्वल है। आ जाओ आ मैदान में। अब बतला, तेरा इमाम जिसके इर्द गिर्द तेरा मजहब घूमता है वो ये कह रहा है आज पैदाइश का दिन है, 12 वफात का दिन है, तो बता दे तुझे खुशी की चीज की चढ़ी हुई है? सहाबा रो रहे हैं, उमर तलवार लेकर खड़े हैं और तुझे भंगड़े डालने की पड़ी हुई है। आगे और सुन, इलियास कादरी ने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा फैज़ान सुन्नत। आजकल बड़ा चर्चा है, कुरान भी एक टेलीविजन में उसने खास किया हुआ है, बिदात और शिरकियात को फैला रहा है। इलियास कादरी ने फैज़ान सुन्नत किताब लिखी, उसका सफा नंबर 3 है। उसके अंदर लिखता है ये किताब, ये फैज़ान सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उम्मत के लिए तोहफा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जो मैं बतलाना चाहता हूं, जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि उसी किताब में 899 नंबर पर लिखा है बुनियादुत तालिबीन का वाकया लिखा है कि बुनियादुत तालिबीन एक किताब है। तो जो किताब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तोहफा मिली उम्मत के लिए, उसके अंदर जिस किताब का जिक्र होगा वो भी तोहफे में होगी कि नहीं? मेरे साथ है कि नहीं? अकेले नहीं बैठे, थक तो नहीं है? तो ये चीजें आपके सामने आएंगी। जरा पाकिस्तान इंडिया जाकर देखो जी, आमीन जरा ऊंची किया है, रफा जैन किया है, फिर देखें आपका क्या हशर करते हैं। तो मैं ये कह रहा था, जो किताब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उम्मत के लिए तोहफा मिली, उसी किताब में 899 सफ़े पर एक किताब का जिक्र है बुनियादुत तालिबीन। उस बुनियादुत तालिबीन में लिखा है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी लिखने वाले हैं, वो मुसन्नफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मानते हैं, हमको ऐसी बात नहीं, हम भी मानते हैं, लेकिन जिस तरह तुम मानते हो उस तरह नहीं मानते। उस किताब में बुनियादुत तालिबीन में वो लिखते हैं, 428 नंबर सफ़े पे लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 10 मुहर्रम की है। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस तारीख की है? 10 तारीख की है। और तू 12 को मनाता है। मैं कहता हूं चला 10 तारीख को जुलूस निकाल कर दिखा, जशीनों ने मार मार के तेरा खोपड़े में जना कर दिया, तो फिर कहना निकाल जुलूस 10 तारीख को। 10 तारीख और जिनके नाम के हलवे मांडे चढ़ा जाते हो, खीरों चढ़ा जाते हो और दूध ही खत्म कर जाते हो 11वीं का, उस 11वीं वाला तुम्हारा पीर कह रहा 10 मुहर्रम है, और 10 मुहर्रम को मना के दिखाओ, मनाओ 10 मुहर्रम को, पता चलेगा कितनी मोहब्बत है तुम्हें जी। और उसके बाद कहते हैं ये मिलाद नहीं मनाते या मिलाद नहीं मानते। ये भी एक इनका बड़ा चक्कर है जो इन्होंने लोगों को दिया हुआ है जी। और इनकी एक अनोखी भी दलील है, कहते जी सबूत दो। शेख साहब कहते सबूत दो, ना करने का सबूत दो, ना करने का सबूत दो कि नहीं करनी चाहिए, जुलूस नहीं निकालना चाहिए, भंगड़े नहीं डालने चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, सबूत दो। वो आते थे बल्ले करे तू सबूत असी देंगे, काम तू करे, सबूत हमसे मांगता है, सबूत हमसे मांगता है। ये तो ऐसे ही है जैसे आप कॉन्फ्रेंस से वापस बाहर निकले तो एक गाड़ी खड़ी हो, एक आदमी कहे ये गाड़ी तेरी है, ये गाड़ी तेरी है, और वो आगे से कहे कि नहीं मेरी नहीं है, तेरी नहीं है, अच्छा सबूत दे। हमसे सबूत मांगते हैं, ना करने का सबूत दो। वो कहता गाड़ी मेरी नहीं, अच्छा तेरी नहीं तो सबूत दे। वो कहता उल्लू, सबूत उससे मांगा जाता है जिसकी गाड़ी होती है, जो कहता मेरी गाड़ी है, सबूत उससे मांग। मैंने तो कहा कि गाड़ी मेरी है, उससे सबूत मांग, मुझसे क्या वो सबूत मांगता है। और कहते क्या है, अल्लाह अकबर, कहते ये मिलाद के इनकारी है। रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, हम मिलाद के इनकारी नहीं। मिलाद किसको कहते हैं?
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ گود میں لیے ہوئے ہیں، کس کو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونے کے بعد، سبحان اللہ، گود ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، مسکراتی ہے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ میلاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدائش۔ میلاد کا معنی پیدائش ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم تو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا ہے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن یہ کہتا نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ کون کہتا نہیں مانتے؟ حتیٰ کہ دنیا کے کسی کافر سے بھی پوچھ کر دیکھ لو، وہ بھی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ ارے کافر مانتے تو مسلمانوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہم سے منوانا چاہتے ہیں جیسے کوئی مولوی صاحب مسجد کے باہر کھڑے ہو جائے اور کہیں کہ یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، میں تو آج منوا کے رہوں گا یہ مسجد ہے۔ اب مولوی صاحب کیا ہوا؟ یہ مسجد ہے، تو پھر کیا ہوا؟ میں آج منوا کے رہوں گا یہ مسجد ہے۔ مولوی صاحب آپ کے دماغ کو کیوں حلوے کا لیپ چڑھ گیا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے تو کون اس کو مانتا؟ ارے اگر منوانا ہے تو اس کی عظمت کو بیان کر، اگر منوانا چاہتے ہو مسجد کو، اس کی عظمت کو بیان کرو کہ اس کی عظمت یہ ہے، اس کے بنانے والے کو جنت میں گھر ملتا ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے ہے، یہ اعتکاف کرنے کے لیے ہے، اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے اندر میلاد میں خلاف تقریر کی جاتی ہے، یہ مسجد ہے، اس کے اندر آ کر لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کے احکام کے بارے میں بات کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ بیان کرنی تو یہ چیز بیان کر، یہ کیا بات تھی؟ مسجد ہے، مسجد ہے، وہ تو سب کو پتا ہے، اس کا محراب بتا رہا مسجد ہے، اس کا مینار بتا رہا مسجد ہے، اس کی صفحے بتا رہی ہے مسجد ہے، اس کی ٹوٹیاں بتا رہی ہے مسجد ہے، اس کے اندر لوگ آ رہے ہیں، مسجد ہے، سب کو پتا مسجد ہے۔ تو کس چیز کو سمجھانا چاہتا ہے؟ اسی طرح میلاد 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 نہ کر، اگر بات ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیان کر، بیٹھنا بیان کر۔ اگر تو بتلانا چاہتا ہے، عظمت بیان کرنا چاہتا ہے، آپ کی سیرت کو بیان کرنا چاہتا ہے، تو بیان کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا ایسے تھا، آپ کا بیٹھنا ایسے تھا، آپ کا چلنا ایسے تھا، آپ کا کھانا ایسے تھا، آپ کا پینا ایسے تھا، آپ کی صلح ایسے تھی، آپ کی جنگ ایسے تھی، آپ کی تجارت ایسے تھی، آپ کا سفر ایسے تھا، آپ کی خوشی ایسے تھی، آپ کی کمی ایسے تھی۔ بتانا چاہتا ہے تو یہ بتا، بتانا چاہتا تو بتا کہ آپ کی محبت ایسی تھی، آپ کی وفا اور جفا ایسے تھی۔ اگر بتلانا چاہتا ہے تو یہ بتلا، کیوں لوگوں کو تم نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ میلاد ہے، میلاد ہے، میلاد ہے؟ کون میلاد کا انکار کرتا ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس دھوکے سے محفوظ فرمائے، رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ اگر درس شروع ہوتا 15 منٹ پہلے تو 15 منٹ پہلے بعد جو میں ربڑا ہو دیتا، ابھی چونکہ ٹائم بہت ختم ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے میرے پاس بھی جس طرح شیخ صاحب نے کتنے پوائنٹ لکھے تھے، 20 بیان ہوئے 10، تو اسی طرح میرے پاس بھی جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ بہت تھے، ان کے سوالات بہت تھے، لیکن اس میں سے میں نے بھی بیان کیے ہیں 5، میرے بھی 15 ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر، آپ بہت سارے لوگ رات نہیں تھے، رات میں نے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی تھی، اور اس چیز کو بیان کرتے ہوئے مولوی کانپتا ہے، مولوی ڈرتے ہیں۔ جی یہ بھی سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے لے کر نبوت ملنے کے 40 سال اور نبوت ملنے کے بعد کے 23 سال، اور یہ ساری کی ساری سیرت ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سیرت میں داخل ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی سیرت میں داخل ہے۔ جی اور یہ پتہ نہیں مولوی کیوں نہیں بیان کرتے، بہرحال ہم نے الحمدللہ بیان کیا رہا، اس کے اندر بہت ساری باتیں آئیں، اور وہ درس بھی شیخ صاحب 2 گھنٹے درس، تقریباً 2 گھنٹے کا درس تھا، الحمدللہ لوگ بیٹھے رہے، لیکن ابھی میں نے دیکھا کہ شیخ صاحب کا درس سن کے بھاگ رہے تھے، یہ بڑی مشکل نہ، بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اصحاب رسول اہل بیت کے ساتھ سچی عقیدت، سچی محبت نصیب فرمائے، قولی فعلی عملی محبت نصیب
یہ ہے جعلی محبت. جس طرح چائنا کا مال بکتا ہے نا، اس طرح کے چائنا کے محبت کرنے والے بھی ملتے ہیں، جن کی محبت زبانوں تک رہتی ہے، حلقوں سے نیچے نہیں اترتی. اللہ تعالیٰ جل شانہ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوگی اللہ معاف فرمائے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ اس محفل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والے محفل میں آپ تشریف